ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ والله إني لأحبك والله إني لأحبك والله إني لأحبك أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید ولد آدم امام الہدا امام الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ و بالا کے لیے۔ یہ کوئی بھی بند کر آواز اونچی کر رہے تھوڑی آواز۔ محترم معزز موقر دوستوں بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں انسانی مزاج کی مختلف کیفیات میں سے ایک کیفیت محبت، اس حوالے سے چند معروضات قرآن و سنت کی روشنی میں نظر احباب کی تھی۔ اسی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہ جو اسلام میں محبت کا اور پیار کا اور وفا کا پاک تصور ہے، وہ انسانی ہوس اور خواہش سے پاک ہے۔ خواہش کسی سے بندے کو مفاد کی بھی ہو سکتی ہے۔ تجارت کے اندر لفظ خواہش کا تصور اور ہوگا کہ اس بندے میں یہ خواہش ہے کہ اس بندے کے ذریعے سے اس کی تجارت بڑھے، اس میں اضافہ ہو، یہ پھیلے۔ اسی طرح مختلف خواہشات میں سے انسان میں اللہ تعالیٰ نے جنسی خواہش بھی رکھی ہے۔ تو یہ جو مختلف قسم کی خواہشات ہیں ان میں سے یہ ایک قسم ہے۔ تو کسی بھی قسم کی خواہش سوائے اللہ کی رضا کے کسی محبت میں آ جائے تو وہ محبت اللہ کے لیے نہیں رہتی۔ کوئی بھی خواہش ہو، مفاد کی، انسان کے تعارف کی، یا دنیا کے مل جانے کی، یا تعلقات بڑھنے کی، یا دنیا کے پھیلنے کی، کوئی بھی خواہش ہو اور اس خواہش کی بنیاد پہ بندہ کسی سے تعلق رکھے تو وہ تعلق باللہ نہیں کہلاتا، وہ تعلق اللہ کے لیے نہیں کہلاتا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایمان کے ذائقے، مزے، لطف اور لذتیں عطا کرتا ہے۔ اس بندے کو ایمان کی لذتیں محسوس ہوتی ہیں،
لا يحب المرء الا للہ، کہ جب وہ کسی بندے سے اللہ کے لیے محبت کرنے لگ جائے تو اس کی اس خصوصیت، اس کی اس صفت کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کے ذائقے محسوس کرواتے ہیں، اسے مسلمان بن کے جینے کا مزہ آنے لگ جاتا ہے، پھر وہ اسلام کی چیزوں کو مزے سے لیتا ہے، مجبوری سے نہیں۔ جب اس کی خواہشات کا رخ بدل جائے اور وہ کسی کو چاہے تو اللہ کے لیے چاہے۔ ہمارے ہاں ہم مارکیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، جب ہمیں محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ ہم سے کچھ چیز لے جائے گا تو اس کے لیے پانی بھی آ جاتا ہے، بوتل بھی آ جاتی ہے، اور اس کے لیے بہت کچھ ہو جاتا ہے، دعوت بھی ہو جاتی ہے۔ اور جب معلوم ہو جائے کہ یہ مولوی صاحب ہیں، تھوڑی دیر کے بعد باتیں کر کے یہ کوئی رسید کی بات کریں گے، کسی مسجد اور مدرسے کی تعمیر کی بات کریں گے، پانی اور بوتل آنا تو بڑی بعد کی بات ہے، ماتھے کے تیور بدلنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں سے اس بندے کو یہ محسوس کر لینا چاہیے کہ جہاں سے مجھے کچھ مفاد آتا نظر آتا ہے تو وہ بندہ مجھے عزیز لگتا ہے، میرے دل کے آئینے پہ مفاد کی دھول پڑی ہے، مجھے اس دل کو اس دھول سے صاف کرنا ہے۔ اسے ایمان کی لذتیں نصیب نہیں ہو سکتی، اسے اسلام کے ذائقے نصیب نہیں ہو سکتے۔ اسلام کے ذائقے کس کو نصیب ہوں گے؟ لطف کس کو آئے گا؟ ایمان کی مٹھاس کس کو محسوس ہوگی؟ لا يحب المرء الا للہ، کہ وہ صرف اللہ کے لیے، کسی مفاد کے لیے نہیں، کسی کو ٹوٹ کے چاہے، کسی خواہش کی تکمیل کے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے۔ اس نے کہا ہے کہ کسی بوڑھے سے محبت کرو تو میں اپنے سائے تمہیں عطا کروں گا قیامت کے دن۔ اور حدیث میں یہ ہے رجلان تحابا للہ واجتمعا وتفرقا، قیامت کے دن 7 لوگوں کو جنہیں اللہ عرش کا سایہ عطا کریں گے، ان میں 2 لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ ہی کے لیے اکٹھے ہوئے اور اللہ ہی کے لیے جدا ہوئے، یعنی جب تک ان کی ملاقات رہی اس میں مفاد نہ آیا، اس میں دنیا نہ آئی، جب تک بیٹھے رہے اسی غرض اور نظریے سے بیٹھے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے بھی کسی سے ملنے والے کے لیے جنت رکھی ہے، لہٰذا میں آج تیرے پاس اس کو راضی کرنے کے لیے، تیری تیمارداری کے لیے آیا ہوں، تیری تعزیت کے لیے آیا ہوں، تیرے ہاں میں دعا کرنے کے لیے آیا ہوں، تیری زیارت کے لیے آیا ہوں، اور تو میرے پاس آ، میں تجھے اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے جو قیامت کے دن اللہ کے دربار سے ان لوگوں کو ملنی ہے جو ملاقات کا دائرہ اس ذات کے لیے وسیع کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ اس کے ساتھ اس کا مفاد وابستہ تھا، دنیا کا کوئی تعلق وابستہ تھا، دنیا کے تعلقات کو نبھانے کے لیے تو سبھی ایک دوسرے پہ سب کچھ قربان کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے سب کچھ نگل آتا ہے۔ لطف اور مزہ یہ ہے کہ کسی بندے سے کوئی مفاد نہ ہو سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ میری محبت اور پیار اس لیے ہے کہ یہ بندہ اللہ والا ہے، یہ اللہ کا نام لیتا ہے، یہ دین کی بات کرتا ہے، یہ قال اللہ قال رسول کی بات کرتا ہے، میں اس کے ساتھ دل میں محبت رکھتا ہوں، اور محبت منہ کی نہیں، جس طرح کسی دنیا دار کے لیے کچھ ڈشیں بن جاتی ہیں، سال کے بعد تحائف بھی آ جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، یہ اپنی زندگی میں کسی ایک بندے کو، اس کے والد کے دوستوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، اس کی ماں کی سہیلیوں میں سے کوئی عورت بھی ہو سکتی ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ محبت کرتے ہوئے جو دنیا میں نہیں رہی اس بڑھیا سے ملنے کے لیے جاتا ہے، اللہ اس محبت کی بنیاد پہ اس کی ماں کی قبر ٹھنڈی کرتا ہے۔ اگر باپ کے دوست سے ملنے کے لیے جاتا ہے اللہ اس کے باپ کی قبر کو ٹھنڈی کرتا ہے۔ یہ پاک محبتیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کی قبر میں سکون کا باعث بنتی ہیں۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حل باقی علیہ، حل باقی علیہ، کیا میرے ذمے کوئی حقوق باقی ہیں؟ من بر ابویہما من بعد وفاتہما، میرے ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد میرے ذمے کچھ حقوق ہیں میرے ماں باپ کے؟ وہ مر گئے، دنیا سے چلے گئے، کیا میرے ذمے اب کوئی حقوق ہیں؟ وہ نہیں رہے۔ حل باقی علیہ من بر ابویہما، دونوں نہیں رہے، کیا دونوں کے جانے کے بعد
کچھ حقوق ہیں؟ فرمایا ہاں، محبت کا حق باقی ہے. تیرے والدین دنیا سے چلے گئے، تو محبت کا حق باقی رکھ. اور محبت کے حق کے تقاضے کیا ہیں؟ پھر 5 تقاضے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے رکھے. الدعاء لہما، تو وقت نکال کے ان کے لیے دعائیں مانگے. واستغفار لہما، وقت نکال کے ان کے لیے بخشش کی بھیک مانگے. وانقذہما من عہدہما، ان کی کچھ نیک تمنائیں تھیں جب جو جیتے تھے وہ پوری نہیں کر سکے، تو ان سے محبت کرتا ہے تو ان کی ان تمناؤں کو پورا کر. وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، تیرے والدین کے ساتھ تیری محبت کا رشتہ مرنے کے بعد بھی جڑا ہوا ہے. ان کے جانے کے بعد ان کے دوستوں کی عزت کیا کر، انہیں تحائف دیا کر، انہیں ہدایہ دیا کر، انہیں گفٹ دیا کر، ان سے ملاقات کے لیے جایا کر. وَأَن تَصِلَ بِصِلَةِ الْوَالِدِ وَالْأُمِّ، اور والدین کے وہ رشتہ دار جو اب تجھ سے دور ہو گئے اور تیری ان سے رشتہ داری نہ رہی، صرف اس لیے مل کہ یہ تیرے باپ کے رشتہ دار تھے، یہ مرنے کے بعد تیری باپ اور تیری ماں کی محبت کا تقاضا ہے کہ تو ان سے تعلق بنا کے رکھے اور ان کے ساتھ محبت کی ادا کو برقرار رکھے دنیا سے چلا جانے کے بعد. بخت بیدار ہے وہ نوجوان، اور میرا وہ 90 سال کا بزرگ بھی بخت بیدار ہے جو 90 سال کی عمر میں بھی اپنے ابے کے لیے دعائیں کرتا ہے، اپنی اماں کے لیے دعائیں کرتا ہے. ابے اور امی کی کہیں امی کی سہیلی اور ابے کا دوست کہیں موجود ہے تو یہ 90 سال کی عمر میں بھی کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے باپ کے اکرام کے لیے کوئی گفٹ لے جاتا ہے. اللہ اس کے باپ کی قبر میں جنت کے باغیچے پھیلا دیتے ہیں اس کی اس محبت کی بنیاد پہ. میں نے کئی مرتبہ آپ کو واقعہ سنایا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے. یاد رکھنے کے لائق ہے، سنانے کے لائق ہے. عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث ہیں، فرماتے میں ساتھ تھا. ایک پینڈو آدمی گزرا تو یہ جلدی سے سواری سے اترے اور اپنی سواری اس کو دے دی، اپنی پگڑی اس کے سر پہ رکھ دی، اشرفیوں کی تھیلی نکالی اس کی جیبی میں ڈال دی. ان ابر البر، نیکیوں کی سردار نیکی، بولیے نیکیوں کی ماں نیکی، نیکیوں کی باپ نیکی. ابر البر، بڑی بڑی نیکیوں سے بڑی نیکی. ان یصل الرجل ود ابیہ، کہ بندہ اپنے باپ کی محبت کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھے. جن سے باپ محبت کرتا تھا ان سے تعلق بنا کے رکھے. یہ باپ کی محبت کی جگہوں پہ تعلق بنا کے رکھنا یہ نیکیوں کی سردار نیکی ہے. یہ نیکیوں میں بڑی پاکیزہ نیکی ہے کہ کسی بندے کو یہ توفیق مل جائے کہ میرا والد اس بندے کے پاس اللہ کے لیے آتا تھا اور یہ اکٹھے نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، یہ نماز کے بعد ایکسرسائز کرتے تھے، یہ وہاں بیٹھ کے تھوڑی دیر آپس میں کچھ دل لگی بھی کرتے تھے، باتیں کرتے تھے. یہ میرے والد کا دوست ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جاؤں، اللہ مجھے اگر یہ توفیق دے دے تو یہ نیکیوں کی سردار نیکی کی اللہ نے مجھے سمجھو توفیق دے دی. اشرفیوں کی تھیلی بھی دی، سر پہ پگڑی بھی رکھی، اسے سواری بھی دی. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت اتنا کچھ دے دیا؟ کان یرضی بالیسیر، اسے آپ تھوڑا سا دے دیتے تو اس نے خوش اور راضی ہو جانا تھا، آپ نے اسے اتنا دے دیا تو کیا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ کانا ابا ھذا ود لعمر بن الخطاب، یہ نہیں جس کے ساتھ میں نے یہ نیکی کی ہے، یہ نہیں، اس کا باپ میرے باپ عمر سے پیار کیا کرتا تھا، اس کا باپ میرے باپ عمر سے پیار کی. تو جو باپ عمر سے پیار کرتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مل جاتا تو عبداللہ ابن عمر کیا کرتے؟ وہ مل جاتا تو ادا کیا ہوتی، طریقہ کار کیا ہوتا؟ جن دلوں میں محبت کے اس طرح کے درخت ہوتے ہیں نا، ان کی زندگیاں کبھی بھی مایوس اور وہ سکون سے خالی نہیں ہوتی کبھی بھی. وہ بڑی ٹھاٹھ کی زندگی جیتے ہیں. آرام اور سکون دو متضاد الفاظ ہیں. آرام ہارڈ ویئر سے تعلق رکھتا ہے، سکون سافٹ ویئر سے تعلق رکھتا ہے. ہارڈ ویئر یہ ہے کہ آپ گدا خرید سکتے ہیں، اے سی لے سکتے ہیں، ہیٹر لگا سکتے ہیں، سردیوں کے ٹھٹھرتے موسم میں پانی گرم کرنے کے لیے گیزر لگا سکتے ہیں. یہ آرام کی چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں، ان کا سکون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جن نفوس کو سکون محسوس ہوتا ہے نا، وہ کھجور کی چھال تلے بھی آرام سے سو جاتے ہیں.
سکون کا تعلق دل سے، نظریے اور فکر سے ہے۔ جن کے نفوس میں چین ہوتا ہے وہ ان آرام کی چیزوں سے بے پرواہ ہو کے سکون کی نیند سوتے ہیں، انہیں گولی نہیں کھانی پڑتی، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ بازو کو بچھا کے۔ مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ ہم آرام اکٹھا کر رہے ہیں، زندگیوں سے سکون کوچ کر رہا ہے۔ آرام ہے، کوٹھی ہے، لیکن اتنی بڑی کوٹھی اور بنگلے میں باپ کے غریب دوست کے لیے چند لمحوں کا وقت نہیں ہے کہ وہ بھی بڑی کرسی پہ بیٹھ کے چائے کہے کہ کب میرے پاس بیٹھ پی جائے۔ میں اسسٹنٹ کمشنر ہوں، میں ڈی سی ہوں، اب میرا سٹیٹس ہے اور میں افسر بن گیا۔ اس افسری نے محبتیں چھین لی، پیار چھین لیے اور لوگوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ صرف دکھاوا ہے، دلوں کے اندر سکون نہیں ہے۔ آرام کے سارے اسباب ہیں، چین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ مجھے ایک دوست کہنے لگا حضرت میں نے والد کو دیکھا کہ خواب میں رو رہے تھے۔ کتنے سال ہو گئے فوت ہوئے؟ 8 سال۔ اچھا جی، والد جب زندہ تھے تو روٹی کھاتے تھے، لباس پہنتے تھے، میڈیسن آتی تھی، پنکھا چلتا تھا، بل بھی آتا تھا، کم از کم ابا جی 20-25 ہزار مہینہ میں تو پڑتے تھے نا۔ سب کچھ باپ کا سنبھال لیا، دنیا سے گئے ہوئے 8 سال ہو گئے، کیا آج تک 25,000 قبر میں بھیجا ہے اس کو؟ وہ مہینے کا 25 خرچ کرتا تھا، تو انہیں سال ہو گیا نہیں پیچھے بھیجا۔ وہ خواب میں روئے نا تو تجھے دعائیں دے۔ کیا زندہ ہوتے ہوئے تو اپنے والد کی شناخت سے زندہ نہیں؟ تیرے شناختی کارڈ پہ اس کا نام نہیں، تیرے پاسپورٹ اور ویزے اور تیری نیشنلٹی، تیری رجسٹری پہ اس کا نام نہیں ہے؟ جب اس کے نام سے مرنے کے بعد فائدے اٹھا رہا ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اسے کچھ نہ کچھ جانا چاہیے۔ جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد، سوچ اور بچار کر کہ تیرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، کسی وہ کونے خدرے سے اٹھ کے آیا تھا، آج تجھے اللہ نے شہر میں رنگ لگا دیے ہیں، تو ان محلوں کو بھول گیا ہے۔ ان محلوں میں جا، اللہ تجھے بیماریوں سے نجات دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو والدین کے دوستوں کا اکرام کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کو بیماریوں سے پاک کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے، اس کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں اور اس کی روزی روٹی میں اللہ اضافہ کرتا ہے اور اس کی عمر سچ مچ لمبا کرتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھا ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کسی بندے کی عمر میں برکت ڈالتا، نہیں، سچ مچ اللہ اس بندے کی عمر لمبی کرتا ہے جو بندہ اپنے والدین کے دوستوں کا اکرام کرتا ہے۔ یہ پاک محبتیں اور ایک میری وہ نوجوان نسل ہے جس نے دل برائے فروخت اور قیمت صرف ایک مسکراہٹ لگا کر کے اس دنیا کو تماشا بنا رکھا ہے۔ اپنے والد کو اکرام دینا، اس کی عزت کرنا، اس کی عزت کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ عزتیں دیتے ہیں۔ میرے والد صاحب سادہ آدمی ہیں، پنڈ گاؤں کے رہنے والے، تو ہمارے حلقہ احباب میں بے شمار سٹیٹس والے دوست ہیں جو حکومتی عہدوں پہ بھی ہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے بے شمار ایسے ہیں جنہیں بے شمار ہی نواز رکھا ہے، بے تحاشا اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہے۔ تو وہ لوگ بھی ہیں حلقہ احباب میں، ایک شادی میں موجود تھے تو لوگ میں نے وہاں نکاح پڑھانا تھا اور ایک افسر کی شادی تھی، والد صاحب کو بھی دعوت تھی، تو لوگ ارد گرد بیٹھے تھے، قاری صاحب کیا حال ہے، قاری صاحب کیا حال ہے، قاری صاحب بڑی خوشی ہوئی۔ آپ اتنے میں شادی حال میں میرے والد کی جب انٹری ہوئی، داخل ہوئے، انہاں توتی بنی اور ایک صافہ موڈے تے رکھا، ایک گال چپایا، میں فوراً اٹھ کے شادی حال کے اس داخلی دروازے کی طرف بڑھا جہاں سے والد صاحب نے قدم رکھا۔ میں کہوں میرے ابا جی آ گئے، والد صاحب آ گئے، بس یار جو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ انہیں کرسی پہ بٹھایا، لوگ باغے گلاس کے، میں نے کہا نہیں، میں نے خود ہی گلاس اٹھانا ہے، میں نے خود ہی پانی دینا ہے، میں نے خود ہی گلاس اٹھایا اور خود ہی پانی دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا مرضی میرا مقام ہوگا، جتنی مرضی شان ہوگی، لیکن اس خدمت کی بنیاد پہ وہاں جو مجھے عزت عطا کی ہے، کیا اس خدمت کے بغیر مجھے یہ مل سکتی تھی؟ یہ ظاہر کیے بغیر، یہ تاثر دیے بغیر، اور جو دو قدم میں نے اپنے والد کے لیے اٹھائے وہ میرے لیے ایسی عزت بنے جو ہمیشہ کے لیے ان دلوں پہ ثبت ہو جائیں گے جو پہلی مرتبہ اس مجلس میں آئے اور دوبارہ شاید ان سے ملاقات ہو یا نہ ہو۔
تعالیٰ 2 रुपए दे दे तो इसका मतलब क्या है कि अब वालिद को वालिद नहीं समझना। अपने दोस्तों में बैठे हुए तकब्बुर और आना के साथ इस तरह बाप की बात को ठुकराते हैं कि जिस तरह अकले कुल के मालिक ये हैं और अब्बा जी बेवकूफी हैं जो इनसे पहले दुनिया में आ चुके हैं और जिनका ये खमीर है और जिनके ये जिस्म का हिस्सा है। अल्लाह के हाँ रहमतें बड़ी हैं, लेकिन उन लोगों के लिए अल्लाह के यहां कोई जगह नहीं है जो अपने बाप को चालाक और शातिर बन के दिखाते हैं और उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और होशियार बन के दिखाते हैं। एक शख्स ने आके कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कमाता हूं, अब्बा जी हर चीज पे कब्जा करके बैठे, खर्च कर देते हैं, बांट देते हैं, माल मेरा है और कंट्रोल अब्बा जी का। तो हजरत ने क्या फरमाया, तेरा माल तो उसकी तो कोई हैसियत नहीं, हो तो दुनिया है, तू जानदार है और तू इंसान है, तेरे पास अल्लाह ताला की दी हुई जिंदगी और वजूद है। अंता व मालूका ली अबी का, तू भी अपने अब्बे की एक प्रोडक्ट है। जिस तरह एक समोसा और पकोड़ा किसी बंदे की प्रोडक्ट होता है, चाहे खा ले चाहे बेच दे, उसे कोई उसके ऊपर इस्तेरार नहीं होता कि वो आगे से बोल के उसकी नाफरमानी करे। तू अपने अब्बे की प्रोडक्ट है, तेरा माल ही नहीं, तेरा जिस्म भी तेरे बाप का। दुनिया के अंदर तेरा बाप तेरे वजूद का मालिक है, वो दुनिया भी बेच सकता है और जब चाहे तेरी भी बोली लगा सकता है और तुझे बोलने की इजाजत नहीं है। तू अपने बाप की प्रोडक्ट, तू एक मच्छी और टॉफी है, इससे अलावा तेरी कोई औकात नहीं तेरे अब्बे के सामने, तू जितना मर्जी पड़ा हुआ है। खुदा जिनसे बाप की शनाख्त छीन लेता है, दुनिया उन्हें हरामी कह के जानती, और जितना मर्जी वो दीन पढ़ जाए, शरीयत के अंदर ये उसूल है, जिसके बाप का नाम मालूम न हो उसे मुसल्ले पे खड़ा होने का कोई हक नहीं है। वो कुरान याद भी कर ले, ठीक है कि उसका कोई गुनाह नहीं, लेकिन बहरगर्ज बाप की तारुफ की शान के भी शरीयत ने पहलू रखे हैं। ये उनका रिस्पांस है कि जिसकी बुनियाद पे दुनिया आपको आपके वालिद के नाम से जानती और आपको सल्यूट और सलाम करती। अब्बे से ये कहना कि तूने मुझे दिया क्या है, ये वही कह सकते हैं जिन्हें शनाख्त की अजमत का एहसास नहीं है कि वालिद के नाम की शनाख्त का मुकाम और हसब और नसब का एहतराम क्या है। इशफाक साहब को तो आप शायद कई लोग सुनते रहते होंगे, जाविये वाले, उनकी ये जाविये पे तसनीफात भी हैं। इस तरह के और चंद लोग हैं जो तसव्वुफाना बातें करते, तो उनमें बाज़ दफा वो कुछ हकीकत के वाकयात भी सुना देते। उनमें से एक बात ये थी कि मेरे पास एक दोस्त आया और उसने कहा कि मैं ऐसी मर्ज में गिरफ्तार हो चुका हूं जो डॉक्टरों ने लाइलाज करार दे दी और इसका कोई मुझे इलाज नजर नहीं आ रहा और मैं जीना चाहता हूं, मैं जीना चाहता हूं, मैं अभी मरना नहीं चाहता। तो उसने कहा, मैंने फिर उसे कहा कि जा फिर तलाश कर उन लोगों को जिन लोगों में तेरा बाप बैठ के खुश हुआ करता था। मुराद अच्छी निशिस्त है, अगर बाप के अंदर कोई खराबी थी तो औलाद को रोका है कि उस खराबी को खत्म करे, और अगर नेकी थी तो उस नेकी को प्रमोट करे और परवान चढ़ाए और उसमें वुसअतें लेके आए। कहा वो गांव में रहते थे, कहा फिर गांव में चले जाओ, उन लोगों के साथ रहो जहां तेरे वालिद रहते थे। कहने लगा मैं गांव चला गया और वहां जाके मैंने कुछ हफ्ते कयाम किया, पैसा ले गया दवाइयों का, हर चीज का, वहां खाता रहा, खिलाता रहा, खर्च करता रहा। लोग खुश हो गए, मेरे बाप को दुआएं देने लगे, क्या बेटा है। किसी को मैंने नवाज दिया, किसी को तोहफा दे दिया, किसी को नकदी दे दी। चंद दिन उनके बिस्तरों पे गुजार के मैं जब वापस आके दोबारा चेकअप करवाया तो अल्लाह ताला ने मुझे बीमारियों से पाक कर दिए थे। और मैंने आपको हदीस सुनाई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ये चाहता है कि उसकी जिंदगी बीमारियों से पाक हो और उसे लंबी उम्र नसीब हो और उसकी रोजी में बरकत के दरवाजे खुल जाएं, तो उसे चाहिए कि अपने वालिदैन के दोस्तों का इकराम करे, फौरी तौर पे उनके सामने नजरे एहतराम झुकाए कि ये मेरे अब्बा जी का दोस्त है। अब्बा जी जरूरी नहीं कि कोई प्रोफेसर ही हो, तो तब भी वो अजीम अख्तर के वालिद की तरह कोई जिम्मेदार भी हो सकता है, कोई सादा मिजाज और सूफी मनश आदमी भी हो सकता है।
میں نے ایک جگہ یہ بیان بات کی ہے، ملتان میں پچھلے جمعے درس تھا، تو مجھے ایک بزرگ نے مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کے یہ بات سنائی. اس نے کہا میرا ایک دوست ہے، اس کے بیٹے کو اللہ نے ترقی دی، افسر بن گیا، اسلام آباد میں چلا گیا، اور جب باپ ملنے کے لیے گیا تو دفتر میں اس نے اندر سے دیکھ لیا اور باہر سیکورٹی گارڈ کو کہہ دیا یہ بندہ ہمارے گاؤں کا کوئی مانگت ہے، کمی ہے، اسے لے دے کے یہاں سے بھیج دینا، اندر نہ آنے دینا. سچ مچ مجھے اس نے اپنے دوست کا نام لے کے یہ بات سنائی اور کہنے لگا کہ وہ جو میرا دوست ہے وہ میرے ماموں کا بیٹا بھی تھا، ماموں زاد بھائی بھی تھا میرا، اور وہ بزرگ جو مجھے بات سنا رہے تھے وہ تقریباً 75 سال کی عمر میں تھے. کہنے لگے جب باپ وہاں گیا تو اس نے لینے دینے کی کچھ بات کی جس کو ذمہ داری لگا دی تھی اس افسر بیٹے نے. تو کہا بابا جی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں یہ پیو ہاں، یہ میرا پتر ہے. اس نے کہا وہ تو کہتا تھا کہ یہ ہمارا کمی ہے. تو اس بابے نے وہاں ایک جملہ کہا، اللہ اسے بھی کمی بنا دے، اللہ اسے بھی کمی بنا دے. لیکن ساتھ میں اضافہ میں یہ کر رہا ہوں کہ کمی کو تو کہیں سے بخشیش مل جاتی ہے، اللہ اسے کمی بنا، اسے بخشیش نہ ملے، اسے محتاج بھی کر. باپ کی پھٹی دھوتی کو اپنی توہین سمجھنے والا دنیا کا نکما اور رذیل آدمی تو ہو سکتا ہے، وہ کوئی اچھی سوچ اور فکر کا مالک نہیں ہو سکتا. مسجد کے دروازے میں یہ جو پچھلے جمعے مغرب کے درس کے بعد کہنے لگے قاری صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے اس بچے کو گلیوں میں دھکے کھاتے دیکھا جو بہت بڑا افسر تھا، سیکورٹی ملی تھی، گاڑیاں ملی تھیں، الاؤنس تھے، بیلنس تھا، دھکے کھاتا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. بخشیش مانگنے سے مراد کیا ہے کہ کسی کو کہتا تھا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، کوئی لے جانے والا نہیں ملتا تھا. وارس مان نہ کر وارساں دا، رب بے وارس کر ماردا ہی. تھوڑا جہا تھلے آؤ، اسی بہتا تاں اڑ گئے ہیں، تھلے آ جاؤ تھوڑا جہا. یہاں کاٹن کا سوٹ پہن کے گلے ملنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ سوٹ پہ سلوٹیں نہ آ جائیں، سوٹ کی سلوٹوں کو دفع مار، تیرا ضمیر اور فکر سلوٹوں سے پاک ہونا چاہیے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ نے اپنی جبین پہ سلوٹوں کو ظاہر کیا اس لیے کہ ایک اندھا آ گیا. سٹیٹس والوں کی مجلس میں، ان بڑے جبے کبے والوں کی مجلس میں، ان عرب کے رؤساء کی مجلس میں ایک غریب اور نبینہ آ گیا اور میرے حبیب تم نے ناگوار محسوس کیا. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکا. کوئی دنیا میں ہے جو یہ بتا سکے کہ اس نبینے کا دل کتنا صاف ہے اور دل پہ سلوٹیں قریب قریب نہیں ہیں؟ میں خدا جانتا ہوں. خبردار انہیں نہیں دیکھنا جو سٹیٹس والے ہیں، جن کے ظاہر پہ سلوٹیں نظر نہیں آتی. مجھ خدا سے پوچھ ان کے عقیدے اور نظریے پہ کتنی کالی سلوٹیں اور کتنی کالی ظلمتیں اور کتنی کالی تہیں ہیں. ضمیر قید ہے غلامی کی زنجیر میں، ضمیر قید ہے غلامی کی جیل میں، سانس لیتے ہیں تو زنجیروں کی آواز آتی ہے. کتنے نفوس پہ یہ تالے پڑے ہوئے ہیں، کتنی اوپر خود نفسی کی اور اپنی خود مزاجی کی اور خود پرستی کی دبیز تہیں چڑھی ہوئی ہیں. ان تہوں کو پھاڑیے، اوقات ظاہر کیجئے. جیسے میں نے ایک ناول کا حوالہ آپ کے سامنے رکھا تھا، یہ مصنوعی پردے اللہ اتار کے سارے کے سارے نقاب کو چروڑ مروڑ دے گا تو بلسرائر، اور خالص جو ہم ہوں گے، جو ہماری اصلیت ہوگی، اللہ قیامت کے دن ظاہر کر دے گا. اللہ تعالیٰ عزتیں دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی عزت کی کرسیوں کی کنجیاں ہیں. وہ عزت والی کرسی پہ بٹھا دے اور انسان کسی غریب سے محبت کرنا بھول جائے تو سمجھ لے یہ کرسی میرے لیے انعام نہیں ہے، یہ بہت بڑا وبال بن چکی. کبھی کسی غریب کو ٹھکرانا اور نفرت کا اظہار کرنا یہ محبت کے بیوپار ہیں. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ قیامت کے دن یہ فرمائیں گے حقت محبتی واجبت محبتی. دو جملے، میری محبت واجب ہو گئی، میرا پیار حق ہو گیا اور مجھے پیار ہو گیا ان لوگوں سے، مجھے محبت ہو گئی ان لوگوں سے. 3 مرتبہ واجبت محبتی واجبت محبتی واجبت محبتی. میری محبت واجب ہو گئی، لازم ہو گئی، فرض ہو گئی، ضروری ہو گئی ان لوگوں کو المتجالسین فیہ،
جو میری وجہ سے کہیں چند لمحے اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے تھے. مجھے اللہ یہ توفیق دے کہ میں کسی کے پاس جاؤں اس نظریے سے کہ میں آپ کو کچھ اللہ کی بات سنانے کے لیے آیا ہوں، بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی مفاد کے. والمتزابرین فیہ، جو میری وجہ سے کسی کو ملنے کے لیے گئے. والمتبادلین فیہ، تھوڑا بہت تحفہ تحائف کا تبادلہ بھی کر لیا. وجہ میں تھا، کوئی دل میں چھپا مفاد نہیں تھا، دل میں چھپا کوئی تعلق نہیں تھا جس کو یہ پورا کرنا اور نبھانا چاہتے تھے. اگر ان کے ارادوں، ان کی سوچوں اور ان کی فکروں میں تھا تو میں تھا. واجبت محبتی، میری محبت آج ان کے لیے واجب ہے. مجھ خدا کو ان سے پیار ہو گیا ہے، اور جن سے مجھے پیار ہو جائے پھر آخرت کی ساری علائشیں، سارے غم اور ہم اور پریشانیاں میں اللہ ان سے دور کر دیتا. لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ محبت نہ کرو. اور محبت میں خواہش آ جائے تو وہ محبت پلید ہو جاتی ہے. ضروری نہیں کہ وہ خواہش جنسی خواہش ہی ہو، وہ دنیا کے تقوی اور مفاد کی خواہش بھی ہو سکتی. ڈاکٹر اقبال صاحب بیٹھے ہیں، ان سے آپ پوچھئے کہ میڈیکل ریپ والے جو نوجوان آتے ہیں ان کے پاس، انہوں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے، ان کے لیے پہنتے ہیں، اچھی طرح کنگھی کر کے آتے ہیں، ان کے لیے کر کے آتے ہیں. اور جب تک یہ باہر انہیں کھڑا کیے رکھیں وہ کھڑے رہتے ہیں. ان کے ہاتھ میں ایک بیگ ہوتا ہے، آج کل ڈیجیٹل آ گئے ہیں ٹیب وغیرہ، پہلے کاپیاں ہوتی تھی، اس میں انہوں نے کچھ میڈیسن کا تعارف لکھا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اپنی میڈیسن لکھنے میں مصروف ہوتے ہیں اور وہ پاس آ کے السلام علیکم سر کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور انہی کے اشارے پہ انہوں نے بولنا ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے انتہائی ادب سے اس کا صفحہ پلٹنا ہے، اور یہ سر یہ فلاں سامی کمپنی، یہ فلاں یہ میڈیسن، یہ فلاں مرض کا یہ سر آپ یہ لکھیں گے، یہ لکھیں گے. پھر لمبی گیم ہے ان کی میڈیکل ریپ کمپنیوں کی، پیچھے میڈیکل سٹوروں سے رابطے اور دعائیں لکھوانے کے لیے پھر بنڈل اور بہت، یہ پوری تاریخ اور دستاویز ہے، پورا لمبا باب ہے. اس طرح کسی نوجوان کو توفیق مل جائے اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہونے کی، دنیا کا ولی آدمی ہے. ابا جی، جی ابا جی، جی امی جی، داڑھی چٹی ہو گئی جی، ماں پروفیسر ہے. اور خوشی ہونی چاہیے انسان کو. میں ایک واقعہ یہاں ضرور کوٹ کروں گا، آپ یہ نہیں سمجھیے کہ سارے واقعات اپنے سنا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ حقیقت ہے. پچھلی جمعرات میں نے ایک جگہ نکاح پڑھانا تھا، اور وہ بزنس امپائر آپ سمجھ لیجئے، بہت بڑے بڑے برانڈ کے مالک سمجھ لیجئے آپ انہیں. نکاح میں جو خرچ کیا، جو ان کے معاملات اللہ تعالیٰ اسراف و تصریف سے محفوظ رکھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے گفتگو بھی کرنی ہے، لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ آپ جہاں جاتے ہیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ کھانا ضائع نہ کرنا. تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ یہاں نہ کہیں، لوگ ہمیں کہیں گے کہ پتہ نہیں انہوں نے مولوی صاحب کو کہا ہے. تو آپ کا درس ہم نے سننا ہے نکاح کا، 1 مہینہ پہلے ٹائم لے لیا. اسی دوران والدہ کا فون آ گیا، امی جی کا. تو میں نے اسے کہا، تو میں نے کہا میں کرتا ہوں، مجھے پھر بھول گیا. اور عمومی طور پہ آواز موبائل کی اونچی ہوتی ہے، یہ عادت ہے کہ ویسے آواز اونچی کر کے فون کان کے قریب نہیں لے کے جاتا، میں ایسے اونچی آواز کر لیتا ہوں. جب تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ کال آئی تو میں نے فون اٹھا لیا. تو آگے سے مجھے، جہاں میں ایک سٹیج پہ بیٹھا ہوا ہوں اور بڑے لوگ اور کچھ حکومتی وزیر بھی 1-2 بیٹھے ہوئے، ان کی دعوت پہ انوائٹڈ تھے وہ، تو آواز کیا آئی کہ بندہ جتی لا کے تیرے لتر پھیرے کتنے مصروف ہیں، پہلے تجھے کال کی ہے پھر دوسری مت. اللہ کی قسم اس جملے نے میری شان میں اضافہ کیا. مجھے کوئی توہین فیل نہیں ہوئی، مجھے کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوئی. وہ اکبر شاہ بادشاہ کی والدہ فوت ہو گئی نا، تو وہ رونے لگ گیا. تو نوکروں چاکروں نے کہا ذلے سبحانی، آپ تو ہندوستان کے اتنے بڑے بادشاہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟
ہر بندہ بادشاہ سلامت آپ کو کہتا ہے، تو آپ ماں کے فوت ہونے پہ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا اس لیے رو رہا ہوں، سارے بادشاہ سلامت کہنے والے ہیں، وے اکبریا کہنے والا کوئی نہیں رہا۔ میری ماں جب تخت پہ بیٹھے ہوئے مجھے وے اکبریا کہہ کے آواز دیتی تھی تو میرے آنگ آنگ میں خوشی کی لہریں دوڑ جاتی تھی۔ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں بھری محفل میں وے اکبریا کہہ کے کوئی آواز مارے۔ وہ سعادت مند نوجوان ہے جسے باپ غصے میں آ کے کبھی الو کا پٹھا کہہ دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ماں پیو دیاں گالاں سن دودھ پیو دیاں نالاں۔ یہاں ایک بزرگ آتے تھے، فوت ہو گئے، جب ہم حفظ کرتے تھے، اللہ ان کی قبر منور فرمائے، وہ یہ لمبی پنجابی میں غزل سنایا کرتے تھے۔ والدین کی سختی اور والدین کا احترام اور وقار، کبھی چودھری اور انہیں بزنس مین اور سرمایہ دار اور والدین کو افسر بن کے نہ دکھانا، اللہ افسریاں ساری مروڑ چروڑ کے رکھ دے گا۔ اے میرے محبوب، اس نبی نے کو اس بنیاد پہ کہ اس نے سلوٹوں والا قمیض پہنا تھا، آپ نے ناگواری کا اثرات ظاہر ماتھے پہ ہلکا سا لا وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى۔ آپ اس سے بے پرواہ ہو رہے ہیں؟ نہیں، ان دنیا داروں سے جن کے ظاہر پہ سلوٹیں نظر نہیں آ رہی، ان سے آپ بے پرواہ ہو جائیے، اس سے بے پرواہ نہ ہوجیے، کیونکہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرے محمد تجھ سے محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت صرف ایک دل کی پاکی کا نام ہے، یہ تحفوں، گفٹوں اور سٹیٹس کی محتاج نہیں ہوتی، اور وہ پیار منافق کا پیار ہے جو کسی امیر کے ساتھ تو ہو جائے اور غریب کے ساتھ نہ ہو۔ اس بندے کے محبت کے آئینے پہ مفاد کی میل پڑی ہوئی ہے، اسے اس آئینے کو صاف کر لینا چاہیے۔ اس کی آنکھ صحیح نہیں دیکھ سکتی، اسے دنیا کی حقیقتیں نظر نہیں آ سکتی۔ آئیے ایک وہ جہاں ہے جو آنکھوں سے چھپا ہوا ہے، اور اللہ دکھاتے صاحب ذوق کو ہیں۔ اللہ کسی کو وہ آنکھ عطا کر دے جو اس جہاں کے پیچھے والا جہاں دیکھے، اس کو دنیا میں جینے کا مزہ آ جاتا ہے۔ لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت گر کی ملامت کا بالکل پرواہ نہیں کرتا ہے۔ حقت محبتی وجبت محبتی، میری محبت اور میرا پیار واجب ہو گیا ان لوگوں پہ جو پاک محبتوں کے امی ہیں اور کسی سے صرف اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ سے، اللہ کا نام لینے والا ہے، اس کے والد کا دوست ہے یا اس کی والدہ کی سہیلی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی۔ امام الہدا کی اور سیدہ کی عمر زیادہ تھی، 40 سال کے قریب۔ اور پھر یہ شادی کتنے سال رہی؟ 40 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور 10 سال نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں 25 سال یہ شادی رہی۔ اس 25 سالہ دور میں محبتیں اور الفتیں اور قربانیاں، ایک داستان اور تاریخ اور کتابوں کی بھرمار ہے اس محبت پہ جو پاک محبت تھی۔ امام الہدا جب بازار میں نکلتے اور لوگ پتھر مارتے، حضرت واپس آتے، تو یہ بیوی تھی پاک محبتوں کی امی۔ امام الہدا کے رشتے ہوئے زخموں پہ روئی کے گالے رکھ کے کیا کہا کرتی تھی؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا ان تحمل الکلا وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے میرے سر کی پگڑی، اے میرے عزت کے تاج، اے میری شرم اور میرے حیا، اے میرے وقار اور اے میرے سٹیٹس، اللہ تمہیں ناکام نہیں کرے گا۔ اگر خدیجہ محل کو چھوڑ کے آج کٹیا میں آپ کے لیے بیٹھی ہے تو وہ کس لیے ہمیں ناکام اور نامراد کر سکتا ہے؟ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ اللہ کا نام بلند کرتے ہیں۔ یہاں حوصلے بڑھانے والی محبتیں، اور یہاں بلیک میلنگ ہے کہ میں تیرے دے گیا یہ نہ آن دیتا، وہ آدھا میں تیرے دے گیا۔ ساری زندگی بلیک میلنگ کو چھپانے کے لیے یہ مصنوعی زندگی گزار رہے ہیں۔ اے مصنوعی خول اتارو، تھوڑا جہا تھلے آؤ، حقیقی زندگی جیے۔ مینوں تہاڈا پتا ہوئے، تانوں میرا، میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے لیے مصنوعی لبادیں اوڑھنے کی۔ ہم جو ہیں، ہم پیارے انور مسعود کو آپ نے سنا ہوگا بات ٹائم اپنے اختتام کو، وہ جو پنجابی کی شاعری ہے جس کی اج کی پکائیے دس تیرا کی خیال ہے، میں کی خیال دساں میری کی مجال، بنان والی بھی آپ نے سنی، سرمے والی بھی آپ نے۔
اس کا ایک تعارفی آپ لکھیں گوگل پہ جا کے، خاکی خاکے، اس میں ایک تعارف آئے گا. اس تعارف میں اس نے ایک جملہ لکھا، اس نے کہا انور مسعود جس شکل میں ہے نا، یہ اسی شکل میں اچھا لگتا ہے، اور اس کا تعارف یہی ہے کہ یہ ایسا ہے، اور یہ مصنوعی زندگی سے پاک ہے. جس طرح کا قدرت نے اس کو بنایا ہے، اس نے کبھی سرجری کی بات نہیں کی. یہ جس طرح کا ہے اسی طرح دھیرج سے آ کے بیٹھتا ہے اور پورے کے پورے میدان کو لوٹ لیتا ہے. آپ جس طرح کے ہیں، جس طرح کے اللہ نے بنایا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں میں کسی کو دھوکہ دینے کے لیے مصنوعی پن اختیار کروں. اسی لیے اس بوڑھے پہ جنت کو حرام قرار دیا گیا ہے جو بڑھاپے کو چھپانے کے لیے بالوں کو کالا کرتا ہے. تو محبتوں میں اگر کوئی مصنوعی پردے چڑھا کے کسی کو دھوکہ دے، رشتہ کرتے وقت جھوٹ بولے، اللہ خیریں اور برکتیں اٹھا لیتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے. ایسی محبتیں پھر اپنا دنیا کے اندر مقام نہیں پا سکتی اور اپنے محصولات نہیں پا سکتی، اپنے مقاصد تک نہیں پہنچ سکتی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی بولیے عنہا دنیا سے گئی، سرزمین مدینہ، قربانی کے بکرے. امام الہدا کی زبان پہ پہلا جملہ کیا ہے جب گوشت بن گیا؟ قسیموا بین اصدقاء خدیجہ. لوگوں یہ گوشت سب سے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کے آؤ، خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کے آؤ. میں نے اپنے باپ سے اپنی ماں کی قبر پہ اپنے اللہ سے قبر پہ جانے کی اجازت مانگی، مجھے روک دیا گیا. پھر میں نے رو رو کے اللہ کو منایا. امام الہدا نے کیا فرمایا؟ میں نے رو رو کے اللہ کو منایا، اور پھر میرے اس ماننے کے بعد میرے اللہ نے مجھے اجازت دی. میرے ماں باپ اگر دنیا میں نہیں ہیں تو ان کی قبر میں جانے سے مجھے کسی نے روکا تو نہیں ہے نا کہ مجھے اسے رو کے منانا ہوگا. کیوں نہیں جاتے؟ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ قسیموا بین اصدقاء خدیجہ، خدیجہ کی سہیلیوں میں سیدہ عائشہ بول اٹھی، کون سی خوبی ہے جو خدیجہ میں تھی اور مجھ میں؟ مہلا یا عائش، عائش خاموش ہو. خدیجہ نے ان دنوں میں میرا ساتھ دیا جب لوگ میرا ساتھ چھوڑ گئے تھے. صدقتنی خدیجہ ما کذبنی الناس، جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی. جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے خدیجہ مجھے نواز رہی تھی. اللہ نے خدیجہ کے بطن سے محمد کو اولاد دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور خدیجہ خدیجہ ہی تھی، دنیا میں کوئی نہیں جو خدیجہ کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے. یہ اللہ کے لیے نبھائے گئے تعلق قیامت کے دن سند بنیں گے. کسی ایک بندے سے کی گئی محبت جنت کی میراث دلوائے گی. یہاں ایم پی اے کا ٹکٹ ملنے پہ جشن منائے جاتے ہیں، وہاں اللہ جنت کے ٹکٹ دینے والے ہیں جس کے بعد ہمیشہ کے لیے سکون اور آرام ہے. اور اس ٹکٹ کی بنیاد پہ وہ بندہ بھی ایلیجیبل ہو سکتا ہے جس نے کبھی دل میں کسی ایک بندے کو اللہ کے لیے محبت میں جگہ دی ہو، اسے بھی وہ ٹکٹ مل سکتا ہے. اور اسی طرح مجلسوں میں ٹکٹ ملنے ہیں اور عرصہ لگنا ہے. ایویں نہیں کہ ایدا گئے تو ٹھاپا ہوئی تو جنت بڑھ گئے، نہیں. 50,000 سال کا لمبا دن ہے، اور آدم علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے ابھی 50,000 سال نہیں ہوئے. امام الہدا کو 1450-1500 سال ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کا تو بالکل مکمل تخمینہ موجود ہے دنوں کا کہ انہیں گئے ہوئے شاید 4095 سال ہوئے دنیا سے گئے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اور ابراہیم علیہ السلام سے آدم علیہ السلام کا عرصہ کوئی اتنا لمبا نہیں، وہ بڑی لمبی ایک تاریخ شروع ہونے والی ہے. ہماری آنکھیں بند کرنے کے بعد ایک نیا جہاں شروع ہونے والا ہے. آئیے اس جہاں کے لیے ہم کسی سے محبت کے ساتھ سلام لیا کریں. لوگوں کیا میں تمہیں یہ نہ بتلاؤں، تم ایماندار نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم محبت نہ کرو. کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں جو تمہارے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کرے؟ افشوا السلام بینکم، ایک دوسرے سے محبت سے ملاقات کیا کرو، محبت سے سلام دعا کیا کرو، اور ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ بلا کے اللہ کی رضا کے لیے اپنے پاس بٹھا لیا کرو. وہ دیا ہوا وقت تمہاری عمر میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے. افسر بن گئے ہو تو ماں باپ کے لیے نوکر نہ رکھو، اپنا ٹائم انہیں دو، اپنا وقت انہیں دو، اور وہ دیا گیا وقت وہ تمہاری عمر میں اضافے کا سبب بن جائے گا اور زندگی کو پاک اور صاف کر دے گا. اللہ کریم سے دعا ہے جو بکھری اور بے ربط باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ انہیں ہمارے سامنے سبق اور ایک نمونہ بنائے اور اس سے ہمیں درس حاصل کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.
بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ واللہ انی لا احبک یا معاذ، 3 مرتبہ، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ واللہ انی لا احبک یا معاذ، اے معاذ میں اللہ کی قسم ہے کہ تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ واللہ انی لا احبک یا معاذ، اے معاذ قسم ہے اللہ کی کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ لا تدعن فی دبور کل صلاۃ، لہذا تو نماز کے بعد یہ ذکر کبھی نہ چھوڑنا۔ محبت اس لیے کہ تیری آخرت بن جائے اور جنت کی پراپرٹی تجھے مل جائے، اور یہ محبت اللہ کے لیے، لہذا اس محبت کی 3 قسمیں اٹھا کے کہا کیا؟ لا تدعن فی دبور کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد یہ ذکر ہمیشہ کرنا اور کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن، اے اللہ میں تیرا ذکر کرنا چاہتا ہوں، مجھے خوبصورت بندگی کی توفیق دے، میں تینوں سونا بن کے وکھاواں، میں سرما تیرے لئی پاواں، خوشبو تیرے لئی لاواں۔ مسجد میں آنے کے لیے جو بندہ بن سور کے آئے جمعے کے لیے اور خوشبو لگا کے آئے، من طیب بیتی ہی، اپنے گھر سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پہنچنے تک اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب بھی عطا کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ کل مجاہد فی سبیل اللہ، یہ پیدل چل کے آیا ہے تو ایسے ہے جیسے اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والا مجاہد ہے۔ من اغتبر قدما او وجہا حرم اللہ النار، اگر جمعے کے اجتماع کے لیے اس کے لیے یہ نکلا ہے، اس کو دکھانے کے لیے خوبصورت لباس جمعے کے لیے پہننا ہے، نماز کے لیے، اس کے گھر میں جانے کے لیے، تو اس کے قدموں پہ دھول پڑ گئی ہے، اس کے چہرے پہ دھول پڑ گئی ہے، مجھے قسم اس ذات کی فرمائے جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس چہرے پہ جہنم کو حرام کر رکھا ہے جس چہرے پہ رب کے دربار کی طرف آتے ہوئے دھول پڑ جائے۔ یہ دھول بھی سند ہے، یہ قدموں پہ پڑی ہوئی مٹی یہ سند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا کے لیے جینے کی ہمت توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا کی مادہ پر